بآواز بلند محبت نال درود پاک تمام احباب مل جل کے پڑھ گئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله حمد الشاكرين. سبحان الله سبحان الله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. سبحان الله سبحان الله. خاتم النبيين. سبحان الله. أنيس الغريبين رحمة للعالمين. سبحان الله سبحان الله. أحمد الحامدين محمد المحمودين. سبحان الله سبحان الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان الله سبحان الله. وأصحابه المكرمين المشرفين. سبحان الله سبحان الله. وأهل بيته وعطرته وذريته. سبحان الله. وذريته المباركين المكرمين إلى يوم الدين. سبحان الله سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا سبحان الله. فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. سبحان الله سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بلند آواز نال محبت نال سارے مل کے ذوق نال پڑھیں. للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك. انتہائی محترم حاضرین و سامعین، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اج دی یہ سالانہ محفل اور مجلس انتہائی محبتاں، الفتاں، مودتاں، عقیدتاں اور نسبتاں والا اجتماع. سبحان اللہ. جی اسارے بھائی ڈاکٹر محمد جاوید صاحب، انہاں دے برادران، انہاں دے عزیزان،
سارا سال این جلسے اور این محفل دا انتظار رکھ دن، بھال رکھ دن، ذوق رکھ دن، اور جنہاں بھی ملاقات ہوئے بالمشافہ یا کہیں حوالے نال تا این محفل دی یادگیری ضرور کرویں دن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ این علاقے دا نمائندہ اجتماع، بہت بڑا اجتماع، اور خوش قسمتی ہے کہ این اجتماع دی اکثریت نیو جنریشن نوجوان نسل دوتے مشتمل ہے۔ سبحان اللہ جی۔ بزرگاں دا وجود، بزرگاں دی ذات اور بزرگاں دی موجودگی جی اگرچہ رحمت، غنیمت اور باعث برکت ہوندی ہے، لیکن اج دی پرفتن دور دے اندر، پر آشوق دور دے اندر جی کہ جڑے ویلے نوجوان نسل کو ساری آمن والی، سارے مستقبل کو سنبھالن والی جڑی ایک فوج ہے، سارا اثاثہ اور سرمایہ مستقبل دا، جی کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ دے شاہین بے شک۔ نوجوان نسل کو برباد کرن واسطے، تباہ کرن واسطے، انہاں دی اخلاقیات کو غارت کرن واسطے، انہاں دے کردار کو مغربیت زدہ کرن واسطے، انہاں دے کریکٹر کو آلودہ کرن واسطے یہود و نصارہ، لادین اور سہونی قوتاں نے جڑے ویلے موبائل دی شکل دے اندر تباہی اور بربادی دا پورا سامان فراہم کر دیتا ہے۔ اس باوجود بھی این نسل دا ذکر سلطان کربلا واسطے، سبحان اللہ جی، ذکر امام الشہداء واسطے، ذکر محسن اسلام واسطے، ذکر محافظ اسلام واسطے، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، ذکر محافظ حدود حرم واسطے، بلکہ میں اکثر ذکر محافظ لا الہ واسطے، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ اتنی کثیر تعداد دے وچ نوجواناں دا جمع ہونا، ای مقام دوتے کلندر لاہوری دا شیر دا ای مصرع دماغ دے دروازے تے دستک دیندے کہ اگر نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ سبحان اللہ، حالی نوجوان نسل دے اندر او ذوق و شوق، او عقیدت، او محبت، او الفت اور چاہت موجود ہے، اور جب تک یہ نوجوان فکری طور دے، جی نظریاتی طور دے، دماغی طور دے، جب تک این دی روح، این دی فکر، این دا دل، این دا خیال کربلا دی طرف محو پرواز راسی، او تک یہ کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ بے شک، او تک یہ کوئی اغوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ کو ہائی جیک کوئی نہیں کر سکتا، یہ کو برباد کوئی نہیں کر سکتا، یہ کو تباہ نہیں کر سکتا۔ سچے کہ جنہ واسطے آئیڈیل شخصیت میرے حسین جن ہوئے، جنہ جوانہ واسطے ماڈل رول جناب حضرت علی اکبر ہوئے، جنہ واسطے ایز اے برادر بھائی بندی دے اندر، معاشرے دے اندر اتفاق اور وفا قائم رکھن واسطے، جنہ واسطے مثالی شخصیت حضرت غازی عباس ہوئے، وہ قوم کو کون تباہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بے شک۔ آج بد نصیبی نال اگرچہ یہود و نصارہ، اسرائیل بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کر چکا ہے، بڑی بھاری انویسٹمنٹ کر چکا ہے، پوری دنیا یا مسلمانہ کو بالعموم، پاکستان دیا مسلمانہ کو بالخصوص، پاکستان دیا سنیاں کو بالتخصیص گمراہ کرنا واسطے وہ پوری انویسٹمنٹ کر چکا ہے۔ یہ پچھلے روح سال تو جتنے فسادات تو سندے دے پائیو، کہیں پاسو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو خطا تے آکھا رہنے، تا کہیں پاسو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دے دور کو، فاروق اعظم دی خلافت دے پاک دور کو، جنہ دا دور در اصل دور مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، بہت خوب، جنہ دیا فتوحات محمدیہ دا تسلسل ہے، انہاں دے دور کو غصب دا دور آکھا وینا پائے۔
کہیں پاسوں کوئی ظالم ائمہ اہل بیت اطہار دے کردار اور انہاں دے گھر دیاں پاک کردار خواتین دے ہوتے سوشل میڈیا تو بہ کے گند اچھلیں دے تے کہیں پاسوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہرات دی تقدس اور انہاں دے پاکیزہ کردار تے حملہ تھی دے یہ سب اسرائیل یہودیاں اور نصرانیاں دی سازش ہے اندے تو خبردار روا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خبردار روا ہے وہ اپنا پرانا پیوی پرانا چنگا ہوندے تے مذہبی پرانا چنگا ہوندے سبحان اللہ بے شک کوئی تو ہارے ڈگر لیل دا یا انار شاہ دا یا دریا خان دا یا تھلے قریشیاں آلے دا کوئی دیہات دا اگر جٹ دا بال شہر پڑھن ونجے لاہور ونجے فیصل آباد ونجے کراچی ونجے اسلام آباد ونجے تے اتھاں بگ سٹیز دیاں سڑکاں دے ہوتے کلین شیو لوگاں کو دیکھ کے اگر وہ کو اپنا ڈیڑھے تے منجھلے آلا پیو چنگا نہ لگے وہ کو اپنا منجھلے آلا ڈیڑھے آلا سدھے سادے پٹکے آلا پرانا پیو اگر وہ کو چنگا نہ لگے تے وہ کلین شیو کو دیکھ کے پیو بٹاون دے آونجے وہ کو حرامی سرے سو یا کوئی نہ بے شک بے شک بے شک وہ کو حرامی سرے سو نہ بھی حرامی ایویں خیال کرا ہے کہ سوشل میڈیا دے ہوتے یہ مختلف حوالیاں نال سارے پرانے نظریات سارے تو چھکن وستے یہ جڑی جنگ جاری ہے خیال کرا ہے پیو بھی پرانا اصلی چنگا تے مذہب بھی پرانا چنگا سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے مذہب دے اندر اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد سبحان اللہ جڑے مذہب دا اے پیغام ہوئے اور جڑے مذہب دے پیغام دا تسلسل تاجدار گولڑا حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ دعا دی شکل اج بیان فرمامن کہ یا رب میرے دل کو شاد کامی دے دے شوریدگی رومی و جامی دے دے رکھ آل نبی کے نام لیواؤں میں اصحاب رسول کی غلامی دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ محبت و مشغول طوبہ امر و زید یارم میرے دل کو شاد کامی دے دے شوریدگی رومی و جامی دے دے رکھ آل نبی کے نام لیواؤں میں اصحاب رسول کی غلامی دے دے اور جانشین نصیر ملت حضور قبلہ سید غلام نظام الدین جامی جیلانی دامت برکاتم القدسیہ برسل اعلان فرمامن کہ صاحبان اہل بیت مصطفیٰ کے سائے میں سبحان اللہ صاحبان شامیانے کو سرین صاحبان اہل بیت مصطفیٰ کے سائے میں ہے نظام الدین جامی ہر صحابی کا غلام سبحان اللہ سبحان اللہ صاحبان اہل بیت مصطفیٰ کے سائے میں ہے نظام الدین جامی ہر صحابی کا غلام خیال رکھا ہے خیال رکھا ہے خیال رکھا ہے اپنے ایمان دا سودا نہ کرا ہے یہ سلسلے یہ محفلاں یہ پاکیزہ جلسے اج لوگ پوچھدن کہ ذکر امام حسین دے اندر عاشور محرم دے اندر غم حسین واسطے ذکر مصائب حسین واسطے یہ تو سجل سے کیوں کریں دے اگر کہیں کوئی وارے نہ ہو میں تو ٹھیک ہے وہ اپنی نسبت دے اظہار کی تھے اپنے ڈیرے تھے جلسہ ذکر شہداء کربلا دی بجائے ذکر قاتلان حسین دا جلسہ رکھے جائے اگر وہ کو ذکر مصائب حسین دا عنوان پسند نہ ہوئے تو ذکر مظالم یزید دا عنوان چا رکھے اگر وہ کو ذکر صبر علی اصغر و علی اکبر دا موضوع پسند نہ ہوئے تو ذکر ظلم و ستم شمر و عمر ابن سعد و ابن زیاد و یزید کا عنوان چا رکھے ساکو کیا ہے در آئی کیا بات ہے کیا بات ہے شمر وانگوں بے دید بنوان ہر کہیں دی پجالے دی گھالے ہر کہیں دی اپنے پجالے دی گھالے شمر وانگوں بے دید بنوان علی دا دشمن مزید بنوان سارا کچھ نہیں بگڑ دا کاکا جے پیو دہیں تا یزید بنوان نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ خلافات
نعرہ حیدری مارکا یہ آخری بندے تک او جڑے چٹے کپڑے والا جوان کھڑے جی او جڑا چٹے کپڑے والا جوان کھڑے میں انہاں تک ساریاں کو مخاطب کر کے پوچھاں ہاتھ اٹھا کے جواب دیوا ہے اگر کوئی ایویں بنن تے جڑ ونجے کوئی ساکو گھاٹا ہے میں گال بیا کرے تھا نا بے شمر وانگوں بیدید ون شمر وانگوں بیدید بن ون علی دا دشمن مزید بن ون سارا کچھ نہیں بگڑ دا مولا جے پیو دہیں تا یزید بن ون سارا تو کچھ نہیں ہاں لیکن یہ خیال رکھیں برباد تھی ویسے تباہ تھی ویسے اپنے پیو دا بن تو نہ کہندہ سکوتر بن سکوتر نہ بنے اپنے پیو دا بنے اپنے پیو دا بن اپنے پیو دا بن تو نہ کہندہ سکوتر بن اپنے پیو دا بن تو نہ کہندہ سکوتر بن بے ادبیاں کو چھوڑ نہ تو کانا شتر بن ملا بن خطیب بن مفتی بن قاری بن ذاکر بن جو کچھ تو بننے بن لیکن سیدان دی ہم سری نہ کر بندے دا پتر بن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری توجہ ہے یا کوئی نہیں سبحان اللہ اعتراض تھی دے کہ جناب ڈاکٹر جوید سے سالانہ پروگرام کیوں کرے دن جی کس واسطے کرے دن ہر کہیں دے اپنا پوجا لے ہر کہیں دے اپنا پوجا لے جہاں جنت دے وچ ونجن دا پروگرام ہے وہ یقیناً انہاں دا ذکر کرے سی جڑے جواناں نے جنت دے سردار بے شک سبحان اللہ جنہاں دا جنت ونجن پروگرام ہے میں تو کو مسائب ہی سنا منے لیکن مسائب تو پہلے یہ ذرا چپرا میں ٹھوک گنا تھوڑے یہاں کہ سال بعد میں آنا تے این ٹکر آلے کھٹڑے دے چپرا حلیاں پیاں ہوندی کہ نو سیرو ڈنگا تھیا پیاں ہوندے کہ نو پہی ڈنگی تھی پہی ہوندی ہے کہ نو پاوا ڈنگا تھیا پیاں ہوندے مجبوراً میں کو بہولا چاہ کے تے والا چپرا ٹھوکنے پوندے پہلے میں چپرا ٹھوک گنا تاکہ اچانک ستی جاتے تو سن ڈھائے نہ پوہو تو آلی ہڈی کڈی نہ تھئی ونجے مسائب ٹھوکو میں سنوے سا توجہ ہے یا کوئی نہ جہندہ جنت ونجن دا پروگرام ہوئے وہ جنتیاں دا ذکر کراوے جہندہ دوزخ ونجن دا پروگرام ہوئے وہ دوزخیاں دا ذکر کرے ساکو کوئی گھاٹا نہیں حسین دے مقام دا حسین دے مرتبے دا حسین دے شان دا امام حسین دی عزت و عظمت دا یا پوچھنا ہی تا خدا تو پوچھ بے شک جہاں جبریل امین کو جہاں بادلان دے معقل فرشتے کو جہاں ایک خصوصی فرشتے کو بارگاہ رسالت دے اندر جناب حسین دی ولادت دی خوشخبری دے من وستے تے شہادت حسین دے غم دی خبر دے من وستے جہاں رب نے بھیجے یا اون اللہ کو لو پوچھ یا وہ رسول تو پوچھ کہ جہاں کہیں ویلے موڑیاں تے چاہ کے کہیں ویلے اپنی ظلفاں مہاراں بنوا کے کہیں ویلے نمازاں دے سجدے دراز کر کے کہیں ویلے ممبراں تے خطبے چھوڑ کے کہیں ویلے اپنے نال ممبراں تے بلھا کے میرے کملی والے نے مقام حسین دا اعلان کیتا ہے اکرام حسین دا اعلان کیتا ہے یاوت کملی والے تو کچھ مقام حسین کیا ہے جاول اجازت رہے میں تدسی جلنا اون نبی دے عاشق غاران دے وچ ڈنگ جھلن والے اپنا تن من تھن میرے محمد دے عشق وچ غارن والے صدیق کل پوچھ کہ جڑے صدیق اکبر کو جناب حسین مسجد دے وچ آ کے فرمیندن میرے نانے دے منبر تو لائے ہو میرے نانے دے منبر تو لائے ہو اپنے نانے دے منبر تے لگے ونجو تے جناب صدیق امیر المومنین بھی ہوئے خلیفت الرسول بھی ہوئے اتنی عزت دا مالک ہوئے وقت بادشاہ ہوئے لیکن بغیر جھجکیں بغیر کہیں تعمل دے جڑا منبر تو لتھا آوے شہزادے دا منہ چمکے تے آکے میرے بابے دا تا کوئی منبر کوئی نہ یہ ساکو جڑے منبر ملیں تیرے بابے دا صدقہ آتا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جاوت مقام حسین پوچھنا ہے عادل الاصحاب مزین المنبر والمحراب الموافق رعیہ بالوحی والکتاب پاک عمر تو پوچھ
کہ جڑا جناب حسین کو انتہائی لجاجت نال انتہائی پیار نال آکھیں کہ شہزادے کدیں سائے کو بھی اپنا دیدار کروے چاہ کدیں سارے کو لی قدم رنجا فرمائے چاہ کچھ عرصے تو بعد دوبارہ ملاقات تھی وے تو جناب فاروق اعظم پوچھن سونا میں درخواست پیش کی تھی ہے میرے کو لگ نہیں وے ہے جناب امام حسین فرمامن میں سے ہی کنیوار آیا ہمیں تورا دروازہ بند ہے امور سلطنت دوتے خصوصی مشاورت پہنل کرنے پہ ہوئے تورا دروازے دوتے اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر بھی کھڑا ہے او کو بھی دربان نے اندر ونجن دی اجازت نہیں دیتی این واسطے میں پیچھا والا آیا جلے ویلے جناب حسین جواب دیتا تو فاروق اعظم دے اکھی دے اندر ادب دی ہنجوں آ گئے آکھے لگن کہ اے رسول دا شہزادہ کتھاں عبداللہ بن عمر کتھاں تو ساں انتا احقو بالاذن من ابن عمر عمر دا پتر کتھاں رسول دا شہزادہ کتھاں میرا پتر اگر دروازے تو خالی والا یہاں خیر ہے تو ساں اپنی آمن دی اطلاع تری واؤہا دیکھا میں دروازہ کھول کے کی میں استقبال کروں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اور پھر ان کو بعد جناب فاروق اعظم نے تاریخی جملہ آکھا شرک سوز باطل سوز خارجیت سوز ناسبیت سوز اور ایمان افروز مودت افروز محبت افروز عقیدت افروز عشق افروز جملہ آکھا کہ پاک حسین حل انبت الشعر علی رؤوسنا بعد اللہ الا انتم یہ سارے سرن دوتے جڑے وال تھے کھڑن یہ سارے سرن دوتے جڑے وال تھے کھڑن یہ سارے سر تے وال اللہ ہو گئے تے تہاڈا صدقہ ہو گئے اگر تو نہ ہو وہا نہ سارے سر ہو منہا نہ ساری سراں تے وال ہو منہا نہ ساری عزت ہو وہا نہ دل وچ ایمان دا بیج ہو وہا نہ سارے اندر ادب دی تمیز ہو وہا اگر یہ سب کچھ مل لے تو ہاڈا صدقہ مل لے سونا جے تو اکو آمن دی اجازت نہ ہوے ہا تے کہ کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اجونا صحابہ دی عظمت کا ڈھونگ رچا کے اجونا خلفاء راشدین دی عزت اور مقام دے تحفظ دا نام نہاد کھوکھلا منافقانہ نعرہ لا کے ساکو مودت آل عبادو دور کرن دی کوشش پہ تھی لیے خانوادہ رسول تو پرے کرن دی کوشش پہ تھی لیے سیدہ زہرا دی تحلیز دی تے چوکھڑ تے عقیدت نال سر جھکا کے چمن تو منہ کیتا ویندا پے اج امام حسین دی عظمت دے گیت گاون تے انہاں تے تھیمن والے ظلماں دی داستان کو بیان کرن تے ظالم دے ظلم دا پول کھولن تو ساکو منع پیا تھیندا ہے بہانہ صحابہ دی عظمت دا لاٹ تو جتنا صحابہ دا ہمدرد ہے میں تے کو جاننا تے کو جتنی صحابہ نال خیر خائی تے ہمدردی ہے میں جاننا کہیں زمانے چھوٹے لا سن دے آسے ایک جملہ بڑا مشہور ہے قبلہ پیر صاحب بڑا مشہور ہے آکے صحیح ہے اے جڑی گل ہے نا اے حب علی نہیں اے بغض معاویہ اے جملہ سن دے آسے اے حب علی نہیں اس بغض معاویہ دی وچ گل پیا کرے دے اسادے ٹھیک ہے ایویں نہیں ہونا چاہیدا لیکن ہن معاملہ الٹا ہے ہن حب معاویہ نہیں ہن بغض علی ہے اندر صرف اگر حب معاویہ بھی ہوئے ہاں اگر حب امیر معاویہ دی وجہ نال تو کو گل کرنے ہاں تو چلو والی اساں سنو ہاں کہ سرکار دے صحابی دے متعلق ذکر کھڑا کرے ہیں بھامیں جو آخری صف وچ بہمن والا صحابی ہے جی بھامیں جو فتح مکہ تو بعد آمن والا صحابی ہے بھامیں جو سابقون الاولون تو بعد بدریاں تو بعد بیعت رضوان والیاں تو بعد بھامیں ساریاں تو بعد آمن والے لیکن جنہوں کریم قبول چکیت ہے جنہوں کریم قبول چکیت ہے بیا کونے کو پچھا کرن والا بھامیں سب تو بعد آمن والے لیکن سعودی عظمت کو بھی سلام کرے نہیں ہیں اگر انہوں دی محبتی چی آنکھیں ہاں اساں تیری گل سنو ہاں کاکاسا کو پتہ ہے یہ حب معاویہ نہیں یہ بغض علی کھاندے تھے کیا بات ہے بے شک بہت خوب میری گل سمجھ آنی پئی کوئی نہ ہن جیندا جنت ونجن دا پروگرام ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیندا جنت ونجن دا پروگرام ہو سی
ذکر حسین وہ کرے سی میرے مرشد کیا خوبصورت فرمائے تاجدار گول ذرا سن حضور نصیر ملت فرمائے کہ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں 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 اہل جنت کے ہیں اہل جنت کے ہیں سردار حسین بن علی اہل جنت کے ہیں اہل جنت کے ہیں سردار حسین بن علی 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 فتنہ کفر و فسوں سازی باطل کے خلاف فتنہ کفر و فسوں سازی باطل کے خلاف فتنہ کفر و فسوں سازی باطل کے خلاف جرأت حیدر کرار حسین بن علی جرأت حیدر کرار حسین بن علی جرأت حیدر کرار حسین بن علی گل گلزار حرم گل گلزار حرم گل گلزار حرم زبدہ آل ہاشم گل گلزار حرم زبدہ آل ہاشم ایک پاسے میرا حسین ہو کہ جیڑا صرف این واسطے این حج دے ایام دے سونے میں اوکھی گال کو سوکھا کر کے پوچھا میں تیرے تک زندگی دا پتہ کوئی نہیں جیڑا این حج دے ایام دے اندر اللہ دے گھر کعبے دی وچوں مکے دی وچوں این واسطے ہجرت پیا کریں دے کہ میرے کملی والے نانے فرمایا ہے کہ مکے پاک دی وچ ایک بکری ذبح تھی سی اون بکری دے خون نال اللہ دے گھر دے تقدس دوتے فرق آسی پر میں وہ بکری نہ بننا چاہتا کہ میں اتنا ہوما کیونکہ سمجھ چکے ہیں کہ یزید پروگرام بنا چکا ہے کہ کہیں بہانے نال امام حسین پوتھیں مکے دے وچ ہی مارا بنجے فرمایا جے اگر مکے دی وچ میرے تے حملہ تھی سی لامحالہ میرے عاشق بھی جواب دے من واسطے اٹھ سن نتیجہ نکل سی کہ مکے شہر دا تقدس پامال تھی سی ایک پاسے حسین ہوئے جیڑا حج چھوڑ دے وے لیکن مکے دا تقدس پامال نہ تھی منڈے وے بے پاسے یزید ہوئے جن دی فوج کعبے تے پتھر وسا دے کعبے دا خلاف جل ونجے کعبے دی دیوانہ ٹوٹ ونجے کعبے دی چھت سڑ ونجے کعبے دی چھت دے اندر حضرت اسماعیل دے بدلے ہویا جیڑا آیا ہویا ذبح عظیم تمبا ہے اون دے سنگ تے اون دے سم بطور تبرک بطور یاد کعبے دی چھت دی جھومن او جل ونجن کعبے دا تقدس پامال تھی وے عزت برباد ہوئے مدینے تے حملہ ہوئے مدینے پاک کو ویران کی تمنجے مسجد نبوی ویران رہوے مسجد نبوی تباہ ہو ونجے نماز کوئی نہ پڑھے اذان نہ آوے جماعت نہ تھی وے مدینے پاک دی عصمت معاب خواتین دی عزت دری کی تھی ونجے عصمت دری کی تھی ونجے مدینے یا خواتین نال یزید دی فوج دے فوجی آکے زنا بالجبر کرن نہ مدینے دا تقدس رہوے نہ کعبے دا تقدس رہوے ایک پاسے او یزید پلید ہوئے اے پاسے اے جاں حسین پاک ہوئے اے مرونجے تو حالے بھی برابر سمجھ نعرہ
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حالے تو برابر کی تھی گھنے تو آدھے حسین ہی سچا یزید ہی سچا ظالمہ یزید کتنا سچا ہے حسین تا سچا ہے تے یزید ہی سچا غلط عقیدہ غلط خیال ہے دوہاں کو ہک جھاتے کٹھے سمجھن مذاق دین نبی دے نالے یزید جنت دی پونی سنگڑی حسین جنت دا لاج پالے تو آدھے جنت روحاں دا حق ہے میں آدھا ایک کوئی اصول کوئی نہیں جائیں بہشت یزید ہوئے اسا کو جنت قبول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری گلے گلزار حرم زبدہ آل ہاشم گلے گلزار حرم زبدہ آل ہاشم گلے گلزار حرم زبدہ آل ہاشم نور چشمے شہ ابرار حسین بن علی نور چشمے شہ ابرار حسین بن علی جیندہ صدراتوں جبریل کریں جیندہ صدراتوں جبریل کرے آکے اکرام حسین سبحان اللہ جیندہ صدراتوں جبریل کرے سبحان اللہ آکے اکرام حسین جائیں عشق وفادہ دنیا کو دیتا پیغام حسین جائیں لہو دلال رنگین کی تھی تاریخ اسلام حسین جیکو قدسی بھی مظلوم آکھیں او پیر امام حسین بے شک سبحان اللہ تو حسین دے نال ودا ملے نا یزید کو میرے حسین دی اندے کل وڈی توہین ہی کوئی نہیں اگر یزید ہیں کردار والے کو تو میرے حسین دے نال صرف جا کھڑا میں ذرا سوچیا کر حسین دا ذکر منامنا سعادت ہے وقت ہو گیا میں دلیل دے وہاں اگر واقع کربلا تو 50 سال پہلے میرا کملی والا مصطفیٰ شہادت حسین کا ذکر کر کے سیدہ زہرا دے سامنے کر کے پیر علی دے سامنے کر کے حضرت سیدہ ام سلمہ دے سامنے کر کے اگر میرا کملی مصطفیٰ روے لجپال روے واقعہ تھیمن تو توجہ ہے یا کوئی نہ واقعہ تھیمن تو 50 سال پہلے 55 سال پہلے حضور اگر رومن سیدہ زہرا دے سامنے ذکر کر کے پاک علی دے سامنے ذکر کر کے سیدہ ام سلمہ دے سامنے ذکر کر کے حضور ادھی صدی پہلے رومن اساں تک اتنے 100 سال بعد بیٹھے رونے ہیں ہون تو ہو چکا ہے ہون تو ظلم وس چکا ہے ہون تو قیامت برپا ہو چکی ہے جڑا واقعہ دے تھیمن تو پہلے میرا مصطفیٰ رو کے ذکر کرے شہادت حسین دا اساں دے تو بعد اگر رو کے ذکر کروں تے تے کو تکلیف تھی دی اللہ اکبر جی میرے کملی والے محبوب علیہ السلام دے سامنے جناب وحشی آمن وحشی کلمہ پڑھ چکا ہے مسلمان ہو چکا ہے صحابی دا لفظ اندے واسطے بھی استعمال تھیندے اندے واسطے بھی تھی سی کلمہ پڑھ چکا ہے لیکن قاتل حضرت سید الشہداء امیر حمزہ نبی دے چاچے دا قاتل ہے تے قاتلی اے جہاں ظالم قاتل بنے کہ انہاں دے جسم مبارک دے ٹکڑے کیتے لیس نک مبارک اکھیں کن ہونٹ دل جگر کلیجی اے ٹکے پیش کے کو کیتے ہندہ کو ہار بنا کے گل دے وچ پاتا ہے
میرے کملی والے محبوب جڑے ویلے ہوت پہاڑ دے دامن دے وچ آ کے تے اپنے چاچے دی حالت رٹھیے صبر والیاں دا شہنشاہ میرا مصطفیٰ بھی رو پی حضور بھی رو پین سرکار ڈاڈے رونے میرے محبوب تے میرے محبوب دا چاچے دو تے رومن صرف اتھائی نہ جڑے ویلے لجپال محبوب مدینے پاک این تے جنہ جنہ انصار دے گھر دے اندر شہید تھے ہیں بندے تمام شہیداں دے گھروں بیبیاں دے خواتین دے رومن دی آواز پیاں دیئے حضور دے چاچے جناب حضرت امیر حمزہ دے گھروں رومن دی آواز کوئی نہیں میرے کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام دی آہ نکل گئی ہے سرکار فرمائے لیکن حمزہ تو فلا بواقیہ لہو میرے چاچے حمزہ کو رومن علی کوئی نہیں جر ویلے سرکار نے جملہ فرمائے نبی دے غلامہ کو انصار کو پتہ لگے ساریاں اپنی اپنی خواتین کو آکھے کہ اپنی شہیداں کو نہ رو ہو ونجو جناب نبی دے پاک چاچے دے گھر تلے دے ون کے نبی دے چاچے کو رو ہو انصار دیاں عورتاں کٹھیاں دھیں ادھی رات تک اچھی آواز نال نبی دے چاچے دے گھر بہ کے رونیاں رہین کیونکہ اون ویلے تک بلند آواز نال رومن نوحہ کرن دی منع شریعت ہیچ کوئی نہیں ہے اون ویلے تک منع کوئی نہیں ہے ادھی رات دے قریب میرے کملی والے مصطفیٰ اکھ کھولیے تے آواز پیان دی ہے میرے کملی والے فرمائے کتھوں ہے چاچا حمزہ دے گھروں ہے سرکار نے فرمائے انصار اللہ تہارو تے بھی راضی ہوئے تہاریاں عورتاں تے بھی راضی ہوئے تہاریاں اولازاں تے بھی راضی ہوئے تو سمیں کملی والے دا درد محسوس کر کے میرے چاچے کو رونے ہو میرا کملی والے چاچے واسطے اتنا موجہ ہوئے تے اپنے جگر دے ٹکڑے واسطے اپنے موڑیاں دے سوار کی تھے والبھامیں جو واشی مسلمان تھی گئے کلمہ پڑھ گئے میرے کملی والے محبوب نے فرمائے واشی کلمہ تیرا قبول لیکن وہ حقا بس خیر ہو جیدہ مہربانی کر میرے سامنے نہ آیا کر حل تستطیع ان تغیب وجہ کا عنی کیا تو کر سکتے ہیں کیا پھر سکتے ہیں میں محمد تے منت لا سکتے ہیں کہ اپنا چہرہ میرے سامنے نہ کیتا کر اگر میں پھیلی چاہیا کر کنڈ دے پیچھو بیٹھا کر میں تے کو دے دا میں کو مظلوم چاچا یاد آویں دا میرے کملی والا مصطفیٰ اپنے چاچے دے قاتل کو دیکھے جیڑا صحابی بھی ہوئے کلمہ ہی پڑھے حضور جے کو معافی کر دے میں لیکن فرما میں کو چاچا یاد آویں دے میرے سامنے مون گھننا ہے کر کنی کنڈ پی چوری ہے کر وہ کریں بے کے سوچئی اپنے نواسے اپنے جگر دے ٹکڑے صرف حسین نہیں زہرا دے پورے گھر وستے جڑے قاتل ہومن جڑے ظالم ہومن کیا میرا کملی والا مصطفیٰ انہاں کو برداشت کرے سی تو نہ وکالتہ کریں دیں تو نہ کو بے گناہ ثابت کریں دیں یا محمد دا کلمہ چھوڑ کے یزید دے خاندان دا کلمہ پڑھ یا وقت یزید کی یہ بے جا وکالت کرنا چھوڑ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری کیڑے کیڑے زخم تے میں پٹی بدھاں لیکن توجہ کرے تو سا سننے بیٹھے ہو کیونکہ میں آیت کریمہ پڑھی ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا پاک نبی اللہ نے رسالت نال سرفراز فرمائے ون فیرون دو ون قوم کو ون کے میری توحید دا پیغام لے اپنی رسالت دا دسا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی مولا فیرون کو وڈا متکبر ہے مغرور ہے قوم دا دماغی بڑا خراب ہے میں ویسا میں کو جھوٹ لے سن میری رسالت دا انکار کرے سن مہربانی فرما میں کو کلے کو نبے واخی ہارون میرے نال میرے بھیرا ہارون کو بھی وہ افصح منی لسانا ان دی زبان بھی میرے کو زیادہ فصیح ہے گفتگو زیادہ کھل کے کر سکتے فارسل ہو معی ارید ان یصدقنی انی خاف ان یکذبون مولا میرے بھیرا کو میرے نال بھیج جڑا میری تصدیق کرے سی میں کو خوف ہے کہ قوم میں کو جھوٹلا نہ دے وے جلے حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی مولا میرے نال میرے بھیرا کو بھیج خالق نے فرمایا سنشد عددک ان قریب اساں تیرے مونڈے کو مضبوط کرے سو تیرے بازو کو طاقتور کرے سو بے اخیکا تیرے بھیرا دی وجہ دینا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا اساں تمہارے واسطے غلبہ کرے سوں تو آپ کو غلبہ عطا فرمے سوں تو سا غالب ہو سو فَلَا يَسِلُونَ إِلَيْكُمَا تیرے دشمن توارے تک نہ پہنچ سکسن انتما ومن اتبعکم الغالبون تو سوی غالب ہو سو توارے غلامی غالب ہو سن توارے پیروکاری غالب ہو سن حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی مولا میرا ویر میرے نال ہوئے خالق کائنات نے دعا کر کی تھی قبول
حضرت موسیٰ دے نال تصدیق واسطے ویر ہارون کو بھیجا. زمانہ گزردہ رہا زمانہ آ گیا زہرا دے بابے دا, دور آ گیا صدیق اکبر دے آقا دا, فاروق اعظم دے مولا دا, عثمان غنی دے مأوات ملجا دا. میرے کملی والے مصطفیٰ دا دور آیا. خالق کائنات نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب رسالت دا اعلان کر. میرے کملی والے محبوب نے جڑے ویلے رسالت دا اعلان کیتا, خالق کائنات نے سب تو پہلے میرے کملی والے محبوب دے گھر دے اندر جڑا ماحول پیدا فرمائے, حضور دی پاک گھر والی ام المومنین قیامت تک دیاں سیداں دی نانی. سبحان اللہ. یہ زخم میرے سندا بنیے, یہ زندگی دی وچ کو یاد آسن انشاءاللہ. قیامت تک دیاں سیداں دی نانی کون ہے؟ حضور علیہ السلام دی سب تو پہلی زوجہ مکرمہ کون ہے؟ سب تو پہلی ام المومنین کون ہے؟ وہ کائنات دی خوش قسمت خاتون کون ہے جہاں سب تو پہلے میرے مصطفیٰ دی تصدیق کی تھی؟ وہ کائنات دی خوش قسمت خاتون کون ہے جہاں کو میرا کملی والا مصطفیٰ کنوارا عطا ہوئے؟ وہ سب تو پہلے قانون کائنات دی خوش قسمت خاتون کون ہے کہ جہاں میرے مصطفیٰ کو اپنا مال پیش کی تھا؟ وہ کون خوش قسمت خاتون ہے میرا کملی والا کافران دے ظلم و ستم سہ کے, کافران دے پتھر برداشت کر کے, انہاں دے حملے برداشت کر کے دل گرفتہ مونجھا جڑے میرے گھر آوے ہا میرے لجپال دی تعلیف قلبی واسطے, حضور دی تسلی واسطے, لجپال دا حوصلہ ودھامن واسطے جڑی اگو مٹھیاں گالیاں سڑیں دی ہے. وہ کائنات دی خوش قسمت خاتون کون ہے؟ اللہ واسطے سوچیں نہ رہا میں جواب میں تیرے کون شے کرتے منگساں. جناب جبریل امین آمن, رب دے سلام گھن کے آمن, خوشخبری دے من سونا کہ بی بی آندھی پئیے رب دے میرے سلام نے اوچا دیکھو خوشخبری دیو میں جنت تیرے واسطے محل بنائے موتیاں دا, اون دے وچ نہ کوئی شور شراب ہے نہ کوئی بے آرامی ہے. مبارک ہوگی جنت دے وچ موتیاں دا محل تیرے واسطے تیار تھیا کھڑے. او میرے کملی والے مصطفیٰ دی پاک نسل, میرے محبوب دی اولاد, سرکار دی ذریت طیبہ طاہرہ جڑی پاک خاتون دے پتن اقدس دے وچوں چلیے. وہ خاتون کون ہے؟ سیدہ زہرا دی پاک اماں کون ہے؟ سیدہ زینب دی پاک اماں کون ہے؟ سیدہ رقیہ دی پاک اماں کون ہے؟ سیدہ ام کلثوم دی پاک اماں کون ہے؟ حسنین کریمین طیبین طاہرین دی پاک نانی کون ہے؟ وہ سیدہ پاک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. اے کدیں سوچا کر, غور کیتا کر, اجو سیدہ پاک خدیجہ دا ذکر تو صرف ای بخیلت کن تھوڑا کریں دیں جو پرلے سیدہ عائشہ پاک دا ذکر نہیں کریں دیں. میں سیدہ خدیجہ دا کیوں کراں؟ اوے او تا بڑھ ہے تائیں نال بڑھ مرن, وہ تب برباد تھا تائی نال برباد تھی. میں ایک کو جو بجلی دا کرنٹ لگا کھڑا ہوئے بیا بجائے پرو لنگھن دے وہ بھی بجلی دی تار کو ہاتھ جلاوے. عقل کریں حیا کریں, ہاں وہ تباہ تھا تو نہ تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سجاگ بیٹھے ہو یا کوئی؟ میرے کملی والے لجپال دی پاک زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے کملی والے محبوب دا کلمہ پڑھے, جاوت میرے پیر علی نے پڑھے. میرا کملی والا محبوب امام ہوندہ ہے, حضور دے پچھو نماز پڑھن والے اے مقتدی ہیں. ایک سیدہ پاک خدیجہ بیا پیر علی. اللہ نے حضرت موسیٰ واسطے ہارون بھیجا, جناب مصطفیٰ واسطے پاک علی کو بھیجا. میرے کملی والے محبوب نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تو میرے واسطے میں ہیں جی میں حضرت موسیٰ واسطے ہارون ہے. الا انہو لا نبی بعدی, بس فرق اتنے حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں حضرت ہارون بھی نبی ہیں, لیکن اے علی میں خاتم النبیین, میرے کل بعد نبی کوئی نہیں ہومنا, لیکن ولیاں دا سلطان تو ہیں, ولیاں دا امام تو ہیں, ولایت دا فیض تیرے کل بنی جڑے. حضرت موسیٰ دے نال ہارون ہیں, میرے کملی والے مصطفیٰ دے نال جناب پاک علی ہیں. این واسطے ایک موقع دے دینا میرے لجپال محبوب نے کہ ذرا سنے غور نہ. میرے کملی والے محبوب نے جلے فرمایا نا کہ ما من نبی الا لہو نذیر فی امتی. سرکار فرمائے اللہ دے جتنے نبی گزرے انہاں دی کوئی نہ کوئی عکس, انہاں دی کوئی نہ کوئی فوٹو کاپی, انہاں دا کوئی نہ کوئی مظہر اللہ نے میری امت دے وچ رکھ دیتا ہے. سرکار فرمائے ابو بکر
نظیر ابراہیم، میرے ابو بکر حضرت ابراہیم دی تصویر، و عمر نظیر موسیٰ، فرمایا میرا عمر حضرت موسیٰ لے کر جلالی طبیعت دے، یہ حضرت موسیٰ دا مظہر عتم، توجہ ہے نا، میرے کملی والے دسینے ہیں سرکار، سبحان اللہ، دسینے ہیں لجپال، ہون جرے بلے وارا ہے نا پاک علی دا، میرے کملی والے محبوب نے جناب علی کو کہیں دا مظہر نہیں فرمایا، کہیں دی مثال نہیں فرمایا، سرکار فرمائے علی نظیری، علی خود میری مثال ہے، علی خود میرا مظہر ہے، وہ یہ جڑا بے مثال مصطفیٰ دی مثال جے کو سرکار فرماوے، بے نظیر مصطفیٰ دی نظیر جے کو کملی والا آپ فرماوے، اون علی دی ذات دا قرب ذات مصطفیٰ نہ ذرا سمجھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اگر یہ فقیر دی گل دی سمجھ آ گئی، میں ایک قدم اگاں ٹرساں، جی میں میرے کملی والے مصطفیٰ دے نال پیر علی ہے، ہر میدان وچ نال، ہر موڑ تے نال، جھنڈا جناب علی دے پاک ہتھی چھوندا ہے، لشکر مصطفیٰ دا اکثر جنگاں دے اندر، ایویں جڑے کربلا دے اندر مظہر مصطفیٰ بن کے میرا حسین آیا نا، خالق کائنات نے جناب حسین دے نال اومے عباس کو بھیجے، جی میں میرے مصطفیٰ دے نال جناب علی ہے، اگر حسین مظہر مصطفیٰ ہے تو جناب عباس مظہر شیر خدا ہے، جڑے ویلے 10 محرم کو لشکر دی علم برداری دا منصب دے من دا ٹائم ہے، تے میرے مرشد حسین نے جناب عباس کو علم نتا نا، تے جناب عباس و علم دے شکرانے دی بھی 3 واری جھکے، جناب حسین دے وہ زمین چمی، زمین چمیے تے سلام پیش کرے، عرض کریں دے سونا میں تو ای کرم دا شکریہ ادا نہ کر سکدا، ای احسان دا وزن نہ لہا سکدا کہ اے جڑا اہل حق دا لشکر جڑا چنا ہویا آیا کھڑے میدان کربلا دے، ای اہل حق دے لشکر دی علم برداری تو سب میں کو عطا فرمائیے، میں تو ای احسان دا شکریہ ادا نہ کر سکدا۔ جناب عباس علم ہتھ پکڑے، علم چائی کھڑن، لشکر حسین دے علم بردار بنے کھڑن، میرے حسین لشکر ترتیب رہتے، جنگ شروع ہو گئی ہے، ایک تھی کہ آندے پین شہید پہ تھینن، مختلف شہیدان دی شہادت تو بعد جناب حضرت عباس میرے حسین دی بارگاہ عرض کریں ہیں، آقا میں کو جان اساری دا موقع کیڑے ویلے دے سو، میں کو وفا شعاری خدمت گزاری دا موقع کیڑے ویلے دے سو، میرے حسین ہر واری تسلی دے کے فرمائیں عباس انت صاحب اللواء، تو میرے لشکر دا علم برداریں، اگر جھنڈا چامنا لے بھی لگے ونجن مت لشکر کیسا ہو سی، جناب عباس کو تسلی دینے، جناب عباس کچھ دیر تو بعد ود حاضر تھینن، میرا حسین ود تسلی دینے، جناب اکبر کچھ دیر تو بعد ود حاضر تھینن، میرا حسین تسلی دینے، احباب گرامی جلے ہک تھی کہ سارے شہید تھی گئن، حتیٰ کہ شبیہ رسول تصویر مصطفیٰ اساسہ خانہ حسین جناب سیدنا علی اکبر بھی شہید ہو گئے، میرے حسین جی میں جناب اکبر دی لاش چاہی ہو سی، تے جی میں میرا حسین لاش چاہ کے گھننا یا ہو سی، میں ان دا تفصیلی تے کو حال دے وہاں تے شاید حال دے نہ سکاں، لیکن اگر میں اپنے مرشد دا ایک شعر پڑھ کے تے کو جناب حسین دے اکبر دی لاش تے آمن تے لاش اکبر کو چامن دا اگر میں تے کو حال دے ماں چاہ تول کوئی سمجھ گھن سے، میرے سرکار گولڑا حضور نے نصیر ملت نے ایک شعر دے اندر پورے واقعے کو جی میں کوزے دی بھی دریا بند کریں دے، فرمین میرے حسین جناب اکبر دے جگر چو پرچا جلے کڑ چکے نا، تے جناب حضرت اکبر کو چاہ کے تے دفن کرن دا ٹائم آئے، میرے حسین اپنی کمر تے ہتھ رکھ کے جناب عباس دو رخ کی تے میرے حسین آکھا کیا ہے، میرا حسین اکھی دی بیچے ہنجوں رو کے ہدے عباس کہا شبیر نے، کہا شبیر نے عباس، کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو
سہارا دو کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہا شبیر نے عباس کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھ کے تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی جناب حسین دا ذکر سنن والے ہو غم حسین دی نعمت نال اپنے دل دے گھر کو آباد رکھن والے ہو دولت درد حسین نال جڑے صاحب نصاب لوگ بیٹھے ہو جی میں نصاب والے تے زکاة واجب ہوں جی سونے دا الگ نصاب ہے چاندی دا الگ نصاب ہے جی میں صاحب نصاب دے ہوتے زکاة مال دی واجب ہوندی ہے جی میں جے دے گھر دے اندر غم حسین دی دولت پوری ہوئے تے جے دے دل دے اندر غم حسین دا خزانہ ہوئے جڑا صاحب نصاب ہوئے اودو تے بھی زکاة واجب ہوندی ہے ہنجوان دی سمجھ منی جن اکھی دے وچوں ہنجوں دی زکاة جاری ہوئے اے دولت حسین دنال صاحب نصاب اللہ کو دولت غم حسین دنال مالا مال کی تے میرے پاک اکبر کو دفنا کے جناب امام حسین جلے اٹھے جناب حضرت عباس بارگاہ حسین دوی جی میں ہاتھ بد کے حاضر ہوئے عرض کردن میرے آقا ہون میں کوئی اجازت لو میرے واسطے دنیا دے وچ رہمن دا کوئی مزہ نہیں اکبر ٹر گئے لجپال محمد دی پاک نشانی ٹر گئی ہے میں کوئی اجازت لو میں بھی اپنی وفاداری ثابت کران نوکران دے وچ نہ لکھواواں میرے حسین وہ جملہ ہے حسین دے حبدارو میرے حسین فرمایا پاس تو میرے لشکر دا علم بردار ہے اگر تو ہی لگا ونجے واللشکر کیا ہو سی جلے حسین فرمائے تو علم بردار ہے جناب عباس رو پائیں ایمیں حسین دے قدمات ہاتھ رکھ کے عرض کی دین میرے آقا میں کو لشکر دا علم بردار بنایا ہاوے ذرا دیکھو تا صحیح لشکر کن گئے جے تک لشکر ہے میں لشکر دی علم برداری کرے داریاں ہون جے لشکر ہی نہیں ریا سارے شہید تھی گئے ہون علم برداری کیسی لشکر کر رہی ہی کوئی نہیں میرے حسین ویر دا منہ چم کے فرمینے رباس ساریاں دے جدئی دے زخم حسین اپنے دل تے جھلی کھڑے کیا تیری جدئی دا زخم میں جھلڑے ایمیں گال تھی دی پئیے جناب عباس منت کرے نے میرے حسین کو گفتگو کھڑے فرمینے کہ میرے خیمہ سیدہ رباب دے بچوں میرے حسین دی پاک 6 سالاں دی تھی یہ کو سینے تے سماک میرے حسین یاسین دیا لوریاں دے وہا تا معصومہ سکینہ کو ندر آوے ہا سین سکینہ ایمیں ہولے ہولے ٹر دی بابے دی خدمت دے بھی چاہیے میرے حسین دی دید پئیے ایمیں میرے حسین ڈٹھے میرا حسین زمین تے بہ کے بچڑی کو سینے نال لا کے متھا چمے فرماون لگن میری اماں زہرا دی تصویر میرے دل دا سکون سکینہ انہاں فوجاں دے وچ کیویں لنگ گئی معصوم عرض کی تھی بابا میرا ویر اصغر ڈاڈا تسے چہرے دا رنگ زرد ہو گئے ہون سا ابالے بیان میرا ویر جڑے ترے دی وجہ نال میں زمین تے اپنی کھڑیاں لیندے جلے اپنی مٹھاں کھٹ کے میں بازواں کو چھکیندے میرے کل برداشت نہیں تھی دا واسطے ٹر رہی ہاں چاچے عباس کو حکم دے ہو چاہا ڈھیر نہیں تھی میں تھوڑا جیاں پانی تک دیا وے جلے معصوم عرض کی تھی میرے حسینی میں سکینہ دی منہ دو رٹھے
فرمائے سکینہ تے کو آپ کو تترہ نہیں لگی معصومہ بابے جب کو تمنا عرض کرے دے بابا سائیں میں کو اپنی ترہ دی پرواہ نہیں لیکن اصغر دی ترہ برداشت نہیں تھی دی فرمائے کیوں بابا سائیں اصغر میرا ویر ہے ویران دی تکلیف کون برداشت کر سکتے میرے حسین دی آہ نکلی ہے فرمایا سکینہ اگر گالی میں ہے ویران دی تکلیف برداشت نہیں تھی دی جی میں اصغر تیڑا ویر ہے جی میں عباس بھی تا میرا ویر اگر تو اپنے ویر دی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی بھلا میں اپنے ویر دی تکلیف کی میں برداشت کر سکتا سکینہ ویر تیڑا بھی ہے ویر میرا بھی ہے لیکن ویر دی بیچ فرق بابا سائیں کیڑا فرق ہے جڑا فرق میرے حسین دسایا ہے اگر اندر دردی نعمت ہو بھی تو ذرا سندا جلنے میرے حسین نے فرمایا سکینہ ویر دی وچ فرق ہے میرا ویر ہے 32 سالاں چالا واسطہ فرمائے نے اے سکینہ ویر دی وچ فرق ہے میرا ویر ہے 32 سالاں تے تیرا ویر فقط 6 ماہ دا میری کئی لکھ فوج تے تک نہیں پونی جڑا دے تھا ساتھ پھرا تیریاں پھپیاں تھی بے آس ویسے تے رنگ بدل ویسے سہرا دا پئی آپ بھجینی سوچتا سہی پند اوکھئی شام دی رہا اے سکینہ میرا 32-34 سال دی عمر دا ویر آج پانی وستے بھیجیں دی تا پہیں لیکن جلے عباس ٹر ونجنے اوہلے کربلا دا منظری بدل ویسی کربلا دا نقشی بدل ویسی کربلا دا سینی بدل ویسی آپ بھیجیں دی پہیں ذرا سوچ پسی میری ماں میں عالی مقام جلے معصومہ جنابہ سیدہ پاک سکینہ نہ رگال کی دی ہے میری ماں نے فرمایا عباس سکینہ ٹر رہی ہے پانی وستے ونجنے عباس جوڑ کر گئی سونا میں کو کیہاں انکار ہے میں تجم دی اولاد نوکر میری اماں امول بنی میں کو ہر کھیر پلیں دے میرے وسیعت کرے لیے عباس تو کہہ دے دل دی آس بن کے آئے ہیں کہہ دے خواب دی تعبیر بن کے آئے ہیں کہہ دی فرمائش تے آئے ہیں تے کو اللہ پیدا ہی زہرا دی اولاد دی نوکری وستی سونا میں کوئی انکار کوئی نہیں عباس آکھے شبیر تو عباس آکھے شبیر تو لکھ جند قربان کرے سا ایک بازو کیا میں ویر کی دے لکھ جند قربان کرے سا اون اصغر جائیں بے شیر کی دے لکھ جند قربان کرے سا بیا زینب جائیں ہم شیر کی دے لکھ جند قربان کرے سا میرے حسین فرمائے سکینہ وانج پانی دا مشکیزہ گھننا چاچے عباس کڑے معصوم پانی دا مشکیزہ چاگی نہیں جناب عباس کمال اطاعت دے نال کمال ادب دے نال میں دوہیں گوڑے زمین تے بچھائیں جی میں نمازی نمازج باندھے جناب عباس میں دو دانوں تھی کہ گوڑے بچھا کے معصومہ سکینہ دیکھوں میں بازو اگھا کر کے حدے سین زہرا دی پاک پوتری نوکر کو مشکیزہ آپ پواچ سیدہ سکینہ ایویں جو چاچے دے بازو دی وچ مشکیزہ پوائے معصوم بچی ہے ایویں چاچے دے بازو کو ہلا کے آدھیے چاچا پانی جلدی گھلنا میں میرا ویر ڈاڈا تس جناب عباسی میں عدب دنا لٹ ہے عرض کرنے لگے نوکر کی جلدی گھلنا سی دوجی باری پوچھ کے آدھیے چاچا میں کو تسلی تری تھی وائیں پانی آسی یا ناسی جناب عباس تڑپ گئے ہاتھ قدمہ تیرا کیا کرے میں اے سردار دیدی نوکر اے جہاں وفادار ہے یا تا پانی ضرور آسی یا نوکر آپ ہی ناسی
میں قربان جاواں جناب حضرت عباس اٹھن زمین تو میرے حسین نے کنڈ تھپی ہے سینے نال لائے انہوں ہی بوسا دیتا ہے انہوں ہی بوسا دیتا ہے روانہ کر کے فرمینے نے اچھا ون منظور نظر حیدر روانہ کر کے میرا پاک مرشد پیا فرمینے ہے اچھا ون منظور نظر حیدر دا شالا ہووی رب رکھوالا ہر دشمن تو محفوظ ہوئے کوئی دکھ نہ دیکھے شالا ہے آس امید معصومہ دی آتے علوی چندہ حالا نہ بھیجا حاجے تسا نہ ہوندہ مید اصغر چوٹیاں والا ون عباس اللہ رکھوالا ہوئی جناب عباس روانہ تھے تاریخ دسیں دیئے جناب عباس منہ کی تے سدھا دریا دو جلے دریا دو عباس دے گھوڑے منہ کی تے پورا لشکر دی وچ ہل چل پہ گئی ہے عمر ابن سعد پوچھ دے فوج کو لوں پتہ ہی وے کون پیان ہے انہاں کے حسن جان دے عمر ابن سعد دے خیال کر آئی کو کلہ نہ سمجھائے ایک کو ہک نہ سمجھائے اے دریا دو روح کیتی میں دے او تک نول سیجے تک پانی نہ گھلنا سی فوج دی اکثریت دریا دو متوجہ ہو بنیو 5000 سپاہیاں دا دستہ جیندہ امیر ہے عمر بن الحجاج زبیدی ایمیں گو رستہ روک کے آکھنن جناب عباس دے اگوں ایمیں تلوارہ نال تلوارہ ملے کھنن گھوڑے نال گھوڑا ملا کھڑے انہوں جناب عباس طلوت ہیں کمر بنی ہاشم طلوت ہے ایمیں عمر بن الحجاج زبیدی سب تو گھا نکل کے یاد ہیں کنتے پیا میں جناب عباس فرمائے دریا دو پیا میں نا معصومہ واسطے پانی گھننے آکھیں لگے بھول منج پانی کو اے اتنی فوج کھڑی ہے انہاں دے وچوں گزر کے کیویں ویسے اساں 500 دا دستہ خصوصی اے کھڑے ہیں تے کو نمنجنڈے سو پانی دو جلے انہاں کے نمنجنڈے سو پانی دو اللہ دے شیر دا شیر بچڑا جلال دے وچ آ گئے ایویں جناب عباس ایویں تلوار دے قبضے تے ہاتھ رکھے ایویں اللہ اکبر دا نعرہ لا کے فرمانے ہٹ شامی فوج دا بزدل جنہاں کو اللہ مودت دی دولت نال سرفراز فرمائے ہوئے اوے فقیر نے لفظاں دی قدر کرے سن جناب پاک عباس حقل لے کے فرمایا ہٹ شامی فوج دا بزدل دستا میں حق دا علم بچا سکتا میرے سر تے کج تطہیر دا ہے میں سج پہ نور بنا سکتا متا سمجھیں پیاس تو عاجز ہے میں چرخ دی ڈھال اڑا سکتا ہک حقل دنال علی مانگوں میں 14 طبق ہلا سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری جرأت غازی عباس جرأت غازی عباس احباب گرامی پتہ نہیں کتنیاں دوستانے ہاتھ بلند کر کے جناب عباس دی شجاعت دا شیر والا مگے میں والا پڑھ چنے نا لیکن یہ دیوچ فقیر نے جینیاں تمثیلات جینیاں تلمیحات استعمال کیتی ہیں علم معانی تے بیان دیاں انہاں کو سمجھن واسطے دماغ چاہیے جناب عباس فرمینے نا ہٹ شامی شامی فوج دا بزدل دستا ہٹ شامی فوج دا بزدل دستا میں حق دا علم بچا سکدا میرے سر تے کج تطہیر دا ہے میں سج پہ نور بنا سکدا متا سمجھو پیاس تو عاجز ہے میں چرخ دی ڈھال
اڑا سکدا ایک حقل دے نال علی وانگوں میں سارے طبق ہلا سکدا جناب عباس انہاں کو حقل لیتی ہے تو ایویں جناب عباس اپنے گھوڑے دی لگام کو ایویں جو چھنڈکے ایویں پیر رکاب کے مارے نے ذرا پوچھو سوار لوگاں دے کولوں جڑے ویلے سوار مکمل شاہ سوار ہوئے تے گھوڑے دی لگام کو این ہاتھ مار کے تے ایویں رکاب پیر نالی میں مارے اوملے گھوڑے دی کیفیت کیا ہوندی ہے بل گھوڑا بھی عام نہیں شیر خدا دے بچڑے دا گھوڑا ہے جلے جناب عباس ایویں گھوڑے کو چھنڈ گئے گھوڑا جلال دے وچ آئے ایویں کربلا دے وچ دھوڑ اڈیے جڑے ویلے کربلا دے وچ دھوڑ اڈیے ای دھوڑ دا منظر ایک سید بادشاہ نے شاعر نے اپنے قلم دے ذریعے کاغذ دے وچ محفوظ چکیتا ہے اگر تو سنن والا ہوویں اگر قدردان ہوویں اگر لفظاں دی قدر کرن دا تے کو پتہ ہووے تو سید کیا لکھ دے او دے جان حقل دیتی میدان دے بیٹھے ہو بکھرا لے ہو میں ایک سید دے خون جگر نہ لکھا ہو یا کلام پیا پڑھ دا ان لکھن دی حد کی تیئے میں پڑھن دی کوشش کرے ساں میں دیکھ ساں دیکھا تو سندہ کی میں ہیں کہ حقل کہیں دیتی ہے جان حقل دیتی سبحان اللہ میدان دے وچ غازی عباس جرارے سبحان اللہ جہاں حقل دیتی میدان دے وچ غازی عباس جرارے کئی حل چل مچ کائنات دے وچ آتے کرد اٹھی اکبارے حلیاں کوفے شام آبادیاں حلیاں کوفے شام آبادیاں باطل دے در دیوارے حق دا کل زم لبریز تھیا باطل دے خشک کنارے جناب عباسی میں توجہ کرائے بے حس نہ تھی واہے جناب عباس پاک نے ایویں تلوار جلے چاہیے ایویں تلوار کو فضا دے وچ اچھالے میرے سرکار گولڈ حضور نصیر ملت فرمینے جلے جناب عباس ایویں تلوار کو ایویں ہوا دے وچ اچھال کے تلوار پھرک دیئے جناب عباس مٹھیڑے جو پکڑے تے شامی فوج دورے کے فرمینے اوے بزدلو تہارے نزدیک میدان جنگ دا سب تو بڑا ہتھیار تلوارے تے میں علی دے گھر پلیاں میرے واسطے سب تو چھوٹا کھیڑنا تلوار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ تارے واسطے سب تو بڑا ہتھیار میرے واسطے سب تو چھوٹا کھیڑنا ہے اساں تے کھیڑنی ہی نال سکھے ہیں نہ ویلے کرکٹ ہے نہ ویلے شیطانی پرزا ہے موبائل جو اتھا گیماں ہوویں نا ویلے تے جڑے شیراں دی اولاد ہوندے ہیں خصوصاً بنو ہاشم ہوندے ہیں بنو ہاشم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں بنو ہاشم دے ہونے بیاں کو آئیڈیل شخصیت بناون دے لوکاں کو شوق کی میں پائے گئے بنو ہاشم جنہ دے بالاں دا کھیڑونا ہی تلوار ہوندا ہے جنہ دی کھیڑ بھی تیغ زنی ہوندی ہے جناب عباس ایویں تلوار بھکئیے اُتے ون کے پھرک دی ہوئی جلے تلے آئیے جناب عباس ایویں پاسے تے ہتھ کر کے اوندے مٹھیڑے کل نہ پائے کہ سرکار گولڑا حضور نصیر ملت فرمینے ایویں تلوار دکھا کے جناب عباس کیا فرمائے بولے عباس کے ہم سبحان اللہ میری محنت دا اندازہ او بھلا کی میں لیسی جیڑا سٹیج تے بہ کے صرف مجمع دا تماشا رہتا بیٹھا ہو سبحان اللہ بیٹھا سٹیج تے ہو سی جندی دید مجمع دا ہو سی جیڑا پڑھنا نہ لے تو دیکھ سی بھی نہیں او کو کیا پتہ لگ سی پڑھنا نہ لے محنت کیا پہ تھی بولے عباس کے ہم لوگ ہیں میدان
کے دھنی بولے عباس کے ہم بولے عباس کہ ہم بولے عباس کے ہم بولے عباس کے ہم بولے عباس کے ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی ہولیاں کھیلی ہیں ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی تلوار کے ساتھ ہولیاں کھیلی ہیں وہ ہولیاں کھیلی ہیں ہولیاں کھیلی ہیں ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی تلوار کے ساتھ ہولیاں کھیلی ہیں ہولیاں کھیلی ہیں ہولیاں کھیلی ہیں ہولیاں کھیلی ہیں ہاتھ عباس نے تیغ تے رکھیا بیتے ہوراں الٹ نقا پڑھی جو لام ضرور سبحان اللہ سبحان اللہ تھرا گئی دھرتی کربل دی کربلا کو پوچھ عباس کی میں حقل لیتی ہے تھرا گئی دھرتی کربل دی کی تی جان پرواز اکابے جہاں ہاتھ عباس نے تیغ تے رکھیا دیتے ہوراں الٹ نقاب ونج کئی کئی میل تے حقل دے اے شبیر دا درنا یاوے جبریل آکھے ایندے پیو وانگو ایندہ چہرہ تکن سواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ جناب عباس میں گھوڑے کو اڑائے میں صفحہ دے اتو پرواز کریں وہ صفحہ چرینے ہوئیں جناب عباس پہنچن دریائے فرات تک گھوڑا دریا چپاتے نے لگام دلی چھوڑ کے میں پب دے نال اشارہ کر کے فرمینے نے گھوڑے تو بے زبانے پانی پی گھوڑے بجائے تلے منہ سٹن دے اتے منہ چاہے گھوڑے ہوں پانی کو تو منہ نہیں لایا لیکن انہوں پانی آیا ہوں پانی کو منہ نہیں لایا لیکن انہوں پانی آ گئے اکھی دی وچوں میرے عباس نہیں میں گھوڑے دی گردن تے پیار نہ لت پہ رہے فرمائے میں تیری ہنجوں دا مانا سمجھ گیا تو ہنجوں دے نال عرض کھڑا کرے نے عباس کیا تھی گیا اگر گھوڑا کیا تھی گیا اگر جانوراں زہرا دے گھر تا نمک تا کھا دے ایکی میں ہو سکتے اصغر تے پاک سکینہ تسے ہوئے میں پانی پیوا میرے عباس پانی دا مشکی دا بھرے پانی دا مشکی دا بعد اچ پاتا ہے ایویں جناب عباس نے بک بھرے پانی دا جی منہ دنیا دا بلکہ ایویں اچھالے جی ایویں اچھالے پانی والا دریا دے وچ آن ڈٹھے میں یاد ایویں لے عباس پاک این کیوں کیتا ہے وجہ کیا ہے جناب عباس زمانے کو رکھا دیتا ہے وہ نام نہاد مورخین اپنی تاریخ لکھ چھوڑا ہے اے او خاندان لے جڑے وینیا تک اعلان کریں دے گئے خواہش پہ ہمیں مل دا شیر پہ پڑھدا میں دے دانے کہ تو سے قدر کی میں کریں دے ہو خواہش پہ ہمیں ٹوٹ کے گرنا نہیں آتا خواہش پہ ہمیں خواہش پہ ہمیں خواہش پہ ہمیں خواہش پہ ہمیں ٹوٹ کے گرنا نہیں آتا
پیاسے پیاسے ہیں مگر چشم کوثر پہ کھڑے ہیں پیاسے آہے پیاسے پیاسے ہیں مگر چشم کوثر پہ کھڑے ہیں تارے فرات دے پانی دی کیا حیثیت ہے اگر ایسا پیمن ہو گیا کوثر ہی تھی مگوا گنو ہاں یہ تا قدرت دی یہ تا آزمائش ہے یہ تا سارا امتحان دے پرچے پہ تھینے امتحان دے پیپر حل پہ تھینے تاکہ موزیاں دینا لانت لکھی دی راوے ای گھرانے دینا صبر تے استقامت لکھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ المختصر میرے دوست اگر توجہ حاضر بیٹھی ہوئے میں پانی اچھال ہے سٹکھتا ہے گھوڑا موڑ ہے جناب عباس دے بہر نکل دیا تک کربلا دی ادھی فوج والا عمر بن سعد نے انہی دریا دو متوجہ چکیتی ہے جناب عباس ای چرینن ایک صف ایمان پئی جلے شمیر دی عمر بن سعد ڈٹھا ہے کوئی سارا کرتب کمیں نہیں پی آندا کوئی طریقہ کارگر نہیں پیا تھیندا انہاں کہ او پرانا دا ساریاں گالیاں دی تشریح اساں نہیں کرنی ہوں کچھ اپنی عقل کو استعمال کیتا کرو اپنی سمجھ کوئی میچور کرو او پرانا دا جان بچاون والا علی دے کل جان بچاونی ہووے یا علی دے شیر بچڑے عباس کل جان بچاونی ہووے دالا من پوندے ورنہ آج تئیں میں سامنے کوئی کامیاب تھی آئی کوئی نہیں جلے عباس سجیے تے کھبے صفحہ چیریاں انہاں جو مکار ایک مردود حق لے کے آکھن لگے عباس پانی کہندے کیتے گدی وینے جنہ کیتے پانی گدی وینے انہاں دے خیمے سڑ گئے نہیں وہ تا دنیا تو ٹر گئے نہیں پانی کہہ کو تقدیر الہی دا کلم گڑھن وستے تیار کھڑائی انہیں جلے آواز لیتی ہے جناب عباس ایمیں خیام دو مڑے نے رخ کیتے نے ایک موزی پچھوں آکے تلوار ماری ایک بازو کلم تھے جناب عباس نے جلدی دینال علمی سنبھالے مشکیزی سنبھالے تلواری سنبھالیے پہ بازو دے اندر جناب عباس ایمڑن جلال دے اندر پہ ظالم نے انہوں وار کیتے ان بازو دوہیں کٹ گئے جناب عباس مشکیزہ مون وچ پاتے گھوڑے کو آدھے گھوڑے میں کو زہرا دیا شہزادیاں دے سامنے شرمندہ نہ کر بازو نال نہیں رہے مشکیزہ موج پاتی آنا ذرا پرواز تکار گھوڑی میں پرواز شروع کی دیئے انہوں تیران دی بوچھاڑ تھئیے ایک تیر انہوں لگے مشکیزے کو بیا انہوں لگے پانی بھی زمین دی ریتی جوانی کے وہ گئے جناب عباس دی آسی ٹوٹ گئی ہے جناب عباسی میں سر جائے موزی دا تیر آیا جناب عباس دی اکھ دی وچ لگ گئے اکھ نکل گئی ہے پیسالم نے گرز مارا ہے کہ تو خون بڑھے جناب عباس دی اکھ دی وچ خون جمع تھی گئے ان بازو نال کوئی نہیں اکھ دا خون کیویں صاف کریں ہر پاسوں تیران دی بوچھاڑ نیزے پیان بن پران دے پرواز دی کوشش کی دی جناب عباس گھوڑا بھی زخمی ہے آپ بھی زخمی ہیں جناب عباس جل زخمہ تو چور تھی کہ زمین دو رخ کی تے خیام دو منہ کر کا دن یا سیدہ ادرکنی میرا آقا حسین ذرا اپنے نوکر دا صحیح تھی اپنے خادم دا صحیح تھی میرے حسین نے کرنا دے آ رہی اگر جاگدہ بیٹھا ہوئے ای مقام دے ہوتے ایک کیفیت دا بند پیش پیا کرے نا ایک کیفیت دا منظر تے خیال پیش پیا کرے نا ایک سید نہیں مقام تے منظر نگاری کی دیئے آدھے انہوں جناب عباس آواز دیتی ہے انہوں میرے پاک حسین یا کرنا تے آواز گئی ہے خیام کا جناب عباس دی آواز گئی ہے خیام دی کیفیت کیا تھئیے میرے حسین دی کیفیت کیا تھئیے انہوں جناب غازی لتھن لتھا کرز لہا کے زین اتوں
میں اتنی تھکاوٹ دے باوجود اتنے ذوق نال پڑھدا بیٹھا میں پڑھ ویسا تو سن گن سے لیکن بعد غور کریں رہنا ول ذرا اوراق پھولیں ورک گردانی کریں تے کو سوال دا جواب مل سی کیڑی شے دا قرض ہے کہندا قرض ہے اگر یہ قرض دا معنی سمجھنا ہوئے ذرا میں پیچھے لگا جول 50 سال پیچھے لگا جول کربلا کل 50 سال پیچھے 3 رمضان سن 11 ہجری سیدہ کائنات دا وصال بھی اتھین ہے اپنے بابے دے غم دے اندر رو رو سیدہ دارا صرف 6 مہینے بعد اپنے ابے تو دنیا چ رہی ہے یہ دنیا تو ویندی پئی ہے انو جناب حسن بیٹھن انو حسین بیٹھن سینے تے منہ رکھ کے زینب بچی روندی پئی ہے مولا کائنات علی نال بیٹھن سراندی کونوں سیدہ زہرا میں بالاں دے منہ دو ڈٹھے تے ول جناب علی دو ڈٹھے نے ہاتھ جوڑ کے ادب نال عرض کی جن میرے سر تاج میرے آقا ولیاں دے بادشاہ ٹردے ویلے ایک عرض پئی کرے نہیں غور نال سنائے میں سمجھ دیاں شریعت نے 4 بیویاں نکاح دے اندر جائز رکھی ہیں لیکن میری طبیعت واسطے میری رضا واسطے میرے پیار واسطے میرے احترام واسطے تو سندوجی شادی بھی نہیں کی تھی ہن میں دنیا تو ویندی پئیاں شریعت اجازت دیندی ہے نکاح کرن دی باقی اپنی مرضی کرا ہے لیکن ایک نکاح سبحان اللہ سبحان اللہ باقی اپنی مرضی کرائے عرض کیتا وقت نزاد عرض کی پڑھی بڑھیاں جی ضرور سبحان اللہ میں تیری چبتو صدقے تھی ماں وقت نزاد عرض کیتا تیبادی قدر شناسے کرے ام البنین دے نال نکاح تو کلا بھی یا قوم دے پاسے رب پتر دلیر عطا کرے سی یہ میرے دل دی آسے آزاد وفادہ نیر ہو سی رکھیں اوندا نام عباس او جڑی سین دی وسیعت قرض ہے وہ لتھا قرض لہا کے زین اتوں تے مقروض حسین دی مادہ پھٹ جگر گئے سیدانیاں دے ڈٹھا خاک تے پیو سغرادا اڈو غازی لتھا اڈو شمر کمینہ ریحہ فاج اپنی کو آہدا مک فکر گیا وچ کربل دے ترٹ مان گئے آن دمادا میرے مرشد حسین نے کرنا تی آواز آئی میں مختصر پیا کرے نا باقی گال رہ گئی تو وقت کہیں ویلے میرے حسین آواز سنیے لیکن آواز دو بنجن دی بجائے میرا حسین خیام دو آواز دریا لے پاسوں آئیے میرا حسین انتے بنجن دی بجائے پہلے خیمی آلے پاسے ہے راز کیا ہے میرا حسین جناب پاک لبابا بنت عبداللہ بن عباس جڑی حضرت سیدنا عباس دی پاک گھر والی دا خیمہ ہے وہ خیمے دے دروازے تھی میرا حسین آئے بارو جناب عباس دا 8 سال دا بچڑا جناب حضرت فضل یہ حقیقت ویندے ویندے علیہ بسینے تے لکھے چاں عرب دے وچے رواج ہے ہمیشہ اپنے بزرگاں والے نا اپنی اولاد دے رکھ دے ہیں جناب علی نے اپنے بچڑے دنا عباس اپنے چاچے حضرت عباس دی محبت دی وجہ تو رکھا ہے توجہ ہے یا کوئی نہ جناب حسین نے اپنے بچڑے دنا ایک دنا علی اکبر بے دنا علی اوسط بے کو علی اصغر سرندن کیوں اپنے بزرگاں دی محبت دی وجہ تو جنہ اے سارے نا اینا محبت واسطے رکھیں تو میں تیری توجہ حاصل کرن واسطے آکساں میں کو ذرا سوچ کے دسیں جناب علی نے اپنے ایک بچڑے دنا ابو بکر بھی رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سمجھ نہ آئی ہو سبحان اللہ حالے نہ اسی سبھی بھی سمجھیں سبحان اللہ میرے پیر علی اپنے ایک بچڑے دنا ابو بکر بھی رکھا ہے ایک بچڑے دنا
عثمان بھی رکھے جناب حسن دے ایک بیٹے دا نام عمر بھی ہے میں تیرے کو پوچھنا چاہنا جنہاں دی آپس وچ نفرت ہووے تے دشمنی ہووے او کریں بالاں دا نام دشمناں والا تے نہیں رکھ دے میری علی دا اپنے بچڑے دا نام ابو بکر رکھنا این شے دی دلیل ہے اتھاں دشمنی کوئی نہیں انشاءاللہ ککھ نہ رہی دشمنی تو بنائی رکھے تاریخ نال خیانت نہ کیتی کر دین دی چوری نہ کیتی کر دین دے اندر سینہ زوری نہ کیتی کر میں قربان جاواں جی میں حضرت عباس علی دے چاچے ہیں ذرا توجہ کرو زرانیوں جی میں جناب علی دا چاچا عباس ہے ایویں علی نے اپنے بچڑے دا نام عباس رکھا وال جناب عباس دے ایک بیٹے دا نام فضل ابن عباس ہے جناب عباس نے اپنے بیٹے دا نام فضل رکھا عشاء کو اپنے دل تے لکھ لیں میرا حسین اپنے ویر عباس دے خیمے دعائیں خیمے دے دروازے تے 8 سال دا بتریجا جناب فضل ابن عباس کھڑے میرے حسین دی دید پئیے حسین کو ضبط نہیں تھیا میں پکڑ کے یتیم بتریجے کو سینے نال لائے منہ چمے جڑے ویلے سر کو بار بار چمے سیانے خاندان دبال ہے عرض کرے دے چاچا سہی میرے سردار میرے آقا میرے منہ آگے بھی چم دے ہاوے لیکن سر جڑا ول ول چم دے پایو جڑا سر تے ول ول ہاتھ پہ پھریں دے ہو کتھے میں یتیم دنات میرے حسین رو گے فرمائے فضل یتیم تا تھی گئے لیکن تو اے جہاں یتیم ہے جہاں چاچا حسین جیاں سر تے ہاتھ پیرن والا کھڑے تھوڑی دیر تو بعد جلے میری دی سکینہ یتیم تھی سی سر تے ہاتھ پیرن والا ہی میرے حسین نے جناب فضل دے مونڈے تے ہاتھ رکھے میں پتریجے کو نال لا کے میرا حسین تورا بھی ہے جڑی گل کیتی ہے میرے حسین یاد رکھیں تے کو نہ بھول سی میں مونڈے تے ہاتھ رکھ کے حسین روندا ہے فرمائے آ فضل جلوں دریا رو کے میرا آقا حسین فرمائے آ فضل جلوں دریا تو آئی تیرے بابے دی آواز جائیں ساری زندگی ناز اٹھائے سادات دے بے انداز جڑا نہیں آیا تا پک تھی گئے نہیں کر سکتا پروازیں سیدانیاں تے اج تھی دا پے نویں ظلماں دا آغاز عباس وفادار وفا کر کے دکھائیے عباس وفادار وفا کر کے دکھائیے کون نے حیران علاج اے جن بھائیے عباس اللہ عباس دی وفا دا صدقہ یہ سارے مجمع دی مغفرت فرماویں انہاں دے پیو ڈاڈے دی مغفرت فرماویں ایک شیر سلام دا پیر سر دعا فرمے سن